میں آپ کو مبشر لقمان صاحب کی زبانی سنواتا ہوں کہ یہ واقعہ کب ہوا، کب تعلقات خراب ہوئے، کیا عمران خان سے مبشر لقمان صاحب کے اس معاملے پہ بات چیت ہوئی ہے، کیا اگلا لائحہ عمل ہوگا، کیا کوئی صلح کے چانسز ہیں؟ اس کے اوپر میں نے چپ تو رہنا نہیں ہے، میں نے بیٹھنا تو نہیں ہے۔ یہ پہلی حکومتی وزیر تو نہیں ہے جس نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، دھمکانے کی کوشش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غنڈہ گردی، پولیس گردی، وکلا گردی، ڈاکٹرز گردی کے بعد اب پاکستان میں چرچا ہے وزراء گردی کا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی جانب سے صحافیوں پر حملوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اب وفاقی وزیر بھی بدلے پر یقین رکھتے ہیں اور قانون کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ پہلے سینئر صحافی اور اینکر پرسن سمیع ابراہیم پر حملہ کیا گیا اور اب سینئر صحافی اور اینکر پرسن مبشر لقمان پر وار کیا گیا۔ قانون کو کس طرح سے تماشا بنایا گیا، اس وقت پورا پاکستان اس پر سوال اٹھا رہا ہے۔ کیا مبشر لقمان نے فواد چودھری پر کوئی الزام عائد کیا تھا یا فواد چودھری نے پہلے مبشر لقمان کو ٹارگٹ کیا اور پھر ان کو گھیر کر وار کیا؟ حقائق ہیں کیا فواد چودھری اتنا بھڑک اٹھے اور کیوں وہ صحافیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ کیوں وہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں؟ کیا وزراء پر قانون لاگو نہیں ہوتا؟ اگر ملک میں واقعی جنگل کا قانون ہے اور صحافیوں کو ایسے ہی نشانہ بنایا جائے گا تو پھر اسلام ہے اس نئے پاکستان کو۔ فواد چودھری نے مبشر لقمان پر حملہ کرنے کے بعد مختلف ٹی وی چینلز پر اپنا موقف بھی دیا کہ انہوں نے ایک ویڈیو کے بارے میں کوئی ثبوت نہ ہونے پر یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن جہاں تک میری اپنی انفارمیشن ہے یہ معاملہ اس ویڈیو سے پہلے کا ہے، جب تقریباً کافی مہینے پہلے انہوں نے پی ٹی وی کے جو ایم ڈی تھے ارشد خان، ان کے ساتھ ایون کہ وہ ان ارشد خان صاحب کو چوز کیا تھا جناب عمران خان صاحب نے وہاں پہ لگایا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنی یونین بازی کے تھرو ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ان کو کام کرنے سے جو ہے منع کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت مبشر لقمان نے پروگرام کی اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو مبشر لقمان صاحب کی زبانی سنواتا ہوں کہ یہ واقعہ کب ہوا، کب تعلقات خراب ہوئے، کیا عمران خان سے مبشر لقمان صاحب کے اس معاملے پہ بات چیت ہوئی ہے، کیا اگلا لائحہ عمل ہوگا، کیا کوئی صلح کے چانسز ہیں؟ پہلے آپ یہ مبشر لقمان صاحب کی بات سنیں۔ مزید تفصیلات سے پہلے سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ دیکھیں خود وزیر اطلاعات و نشریات جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے اپوائنٹ کیے ہوئے بندے کو کام نہیں کرنے دے رہے، اور پی ٹی وی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ملازمین سے ان کو انٹری بند کرا دی، تو ہم نے اس کے خلاف پروگرامز کیے، بہت ناراض ہو گئے۔ اچھا کچھ اور ایک دو ایشوز اسی طرح ہوئے، تو جب ان کو ریموو کیا گیا بڑی ان سیریمونیسلی وزارت اطلاعات و نشریات سے، تو یہ کہہ کے کیا گیا کہ وہ وزراء جو اپنا کام نہیں صحیح طور پہ کر رہے ہم ان کو ہٹا رہے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ ایڈوائز میں نے کی ہے پرائم منسٹر کو، میرا قد انہوں نے بڑا کیا، مہربانی ہے ان کی، کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ انہوں نے میرے کہنے پہ ہٹایا، ایسا تو نہیں تھا لیکن بہرحال وہ یہ ان کا خیال تھا۔ تو تب سے ایک ہماری لڑائی شروع تھی، ایکچولی اس سے پہلے سے ہماری انبن تھی کچھ باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہماری دوستی بھی بہت ہوتی تھی ایک زمانے میں، اور کیا کہتے ہیں کہ پھر یہ حدیں کراس کرنا شروع ہو گئے، لوگوں سے انہوں نے تڑیاں دینا شروع ہو گئے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، پہلے سمیع ابراہیم کا جب واقعہ ہوا تو اس کے بعد کچھ صحافیوں نے بول ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے ٹرانسمیشن کی، اس میں نئی منیف نے اوپنلی کہا کہ جی یہ نجی محفلوں میں جا کے مبشر لقمان کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو سبق سکھانا ہے تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، اور یہ یہاں تک اپنا وہ بات پہنچی ہے اپنا۔ اب تو ایک پروگرام کا بہانہ بنا رہے ہیں کہ جو میں نے ایک اور اینکر کا میں نے انٹرویو کیا جس میں نے اس سے 3 باری سوال پوچھا کہ یار یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ فوٹو شاپ ہے، یہ ایڈیٹڈ ہے، تو انہوں نے، آپ دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے اس کو بڑا مجبور کیا اور وہ واپس جا کے وہ ان کے گھر ہی چلا گیا 3 منٹ کے بعد، اور اس نے ایک ٹویٹ بھی کر دی، لیکن اس ٹویٹ میں بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس کی بات غلط ہے یا اس کا کلیم غلط ہے یا اس نے ویڈیو نہیں دیکھی، اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ دیکھیں کانورسیشن جو ہے نا وہ اگر ہوتی ہے نا تو پھر انسان ہاتھا پائی تک نہیں جاتی بات، یا لڑائی جھگڑے تک نہیں جاتی، وہ کانورسیشن کچھ اور لوگ تو سنتے ہیں نا، تو وہاں تو بڑے بڑے لوگ موجود تھے، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ موجود ہیں، بتائے نا کہ میں نے کیا جملہ بولا یا میں نے کیا کہا، وہ بھی تو وہاں پہ میں جہانگیر ترین اور خاکوانی صاحب کو گلے مل کے پیچھے ہو رہا تھا، تو پیچھے سے آ کے انہوں نے پہلے کو اوے کر کے آواز دی، اس کے بعد انہوں نے ایک ہاتھ گھمایا اپنا، اور مجھے فوراً ان کے ساتھ 2-3 لوگ تھے سفید کپڑوں میں اور بیس کوٹوں میں جنہوں نے آ کے مجھے پکڑ لیا اور دھکا دینے شروع ہو گئے،
تاکہ میں نہ کوئی جواب دے سکوں. ہمارے بہرحال ایک ریئیکشن تو ہوتا ہے نا انسان کا, کوئی بھی ہو. تو یہ ہوا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ عثمان بزدار بھی تھے, گورنر بھی تھے. میں نے خود جا کے عثمان بزدار کو کمپلین کی. انہوں نے کہا ہم پوری طرح اس کی جو ہے دیکھتے ہیں جی, تحقیق کرتے ہیں. میں نے کہا تحقیق کیا, آپ اس ہال میں کھڑے ہیں, یہاں پہ ساروں سے پوچھ لیں, آپ بھی ہیں یہاں پہ, گورنر بھی ہیں, محسن لغاری بھی آپ کے وزیر ہیں, اور اسلم اقبال, اور سارے یعنی بڑے لوگ تھے وہاں پہ, کچھ دوست یار تھے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ چپ رہنا چاہیں, یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جھگڑے میں ملوث نہ ہونا چاہیں, ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہوا, اور یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ مبشر نے پہل کی یا مبشر نے یہ کیا, کیونکہ اتنا بھی اندھیر نہیں ہے نا دنیا میں کہ سارے کے سارے آدمی مکر جائیں, خدا نخواستہ. تو میں تو اس کے اوپر میں کیا کہوں, 3 دن سے خود ہی وہ ٹی وی بیٹھ کے ہر جگہ پہ باتیں کر رہے ہیں. میں نے تو ابھی تک نہیں کی. دیکھیں, وزیر اعظم سے ضرور میرا میسیج ایکسچینج ہوا ہے, میں نے ان کو بتایا ضرور ہے کہ کیا ہوا ہے, اور ان کا ایک جواب بھی ہے. بہرحال وہ ان کی امانت ہے. میں اب پبلکلی جو ایک پرائیویٹ میسیج ہے میں اس کو نہیں میں ڈسکس کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ میں نے فوری طور پہ پولیس میں رپورٹ کی ہے, اور ابھی تک وہ پرچے میں کنورٹ نہیں ہوئی ہے. اور اب اس کے بعد ہم جو ایک قانونی طریقہ ہے کہ ہم دیکھیں گے تھوڑے دن میں کہ پرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور اگر ہوتا ہے, اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم کیسے عدالت کا رجوع کریں اور عدالت کے تھرو جائیں. میری ٹیم, میرے دوست, میرے ساتھی, میرے رشتہ دار, ہمارا موقف ایک ہی ہے کہ ہم نے غیر قانونی اوچھے ہتھ کنڈے کو بدلہ لینے کے لیے غیر قانونی کام خود نہیں کرنا. ہم نے قانونی دروازے جو ہیں ان کو ہی کٹکھٹاتے رہنا ہے. اس میں دیر ہو سکتی ہے, سویر ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ جسٹیفائڈ نہیں. اگر میں اپنا بدلہ خود لینا شروع ہو جاؤں, دیکھیں نا, فواد چودھری نے کہا کہ جی میں نے ایف آئی اے کو کمپلین کی تھی, کسی کو کہا, انہوں نے میرے تک یہ میسیج پہنچا, تو انہوں نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا, تو اس لیے مجھے خود کرنا تھا. تو بات ہے, آپ فیڈرل منسٹر ہیں, اگر آپ کے ادارے آپ کے کہنے پہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو آپ لوگوں کی کلاس ہونی چاہیے کہ آپ کے ادارے ناکارہ ہو گئے ہیں, اور آپ کے فیڈرل منسٹرز کو اگر انصاف نہیں مل رہا تو پھر اور کسی کو کیا ملے گا. تو اس لیے وہ جو ہے نا, یہ تو وہ کر سکتے ہیں, ہم تو غیر قانونی کام نہیں کریں گے. صبح سے 2 دفعہ ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ جی وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو آپ یعنی اس نے یہ میرے دوست کو کہا جو اس کے بھی دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ جو آپ کہیں گے میں کر لوں گا, ہم ہاتھ ملا لیں گے, صلح کر لیں گے. تو انہوں نے جب مجھے اپروچ کیا اس کا, تو اور بائی دا وے جب میں بات کر رہا تھا تو آپ بھی موجود تھے اور آپ بھی سن رہے تھے, ایسی بات نہیں ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں, میں نے نہ ہاتھ ملانا نہ صلح کرنی ہے. اب پہلے قانونی تقاضے پورے ہوں گے, کیونکہ 2 ہی طریقے ہیں, یا تو میں ایک خود سے میں قانون اپنے ہاتھ میں لے لوں اور میں شروع ہو جاؤں, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں قانون کا دروازہ کھٹکھٹاؤں اور میں وہ کروں. اس کے اوپر میں نے چپ تو رہنا نہیں ہے, میں نے بیٹھنا تو نہیں ہے. یہ پہلی حکومتی وزیر تو نہیں ہے جس نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی, دھمکانے کی کوشش کی, زور آوری کی. اس سے پہلے کتنے پرچے, 3 باری 1 سال کے اندر. آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام پہ لائف ٹائم بین لگا. آپ کو پتہ ہے ورلڈ ریکارڈ ہے یہ کھرا سچ کا. کھرا سچ دنیا کا واحد پروگرام ہے جو 3 باری لائف ٹائم بین ہوا, جس کے اوپر میرے گھروں میں پولیس آئی, دیواریں کوٹ کے آئی, میرے بچوں کو ہراس کیا, سب کچھ کیا. الحمدللہ ہم پہنچے نا, ہم بھاگے نہیں یہاں سے. ہم نے کہیں پہ اسائلم کے لیے نہیں اپلائی کیا, ہم کہیں ملک چھوڑ کے نہیں گئے, ٹھیک ہے نا. ہم یہیں پہ ہیں اور یہیں فیس کریں گے. آپ نے مبشر لقمان صاحب کی زبانی سنا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا وہاں پہ, اور کیا ان کی عمران خان سے کوئی اس معاملے پر بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اور کیا مبشر لقمان صاحب کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا. صلح کے لیے کوشش کی گئی تو اس کے بعد مبشر لقمان صاحب کا کیا جواب تھا. مبشر لقمان وہ پاکستان کا اینکر ہے جس کو سب سے زیادہ ٹی وی پہ دیکھا جاتا ہے. اپنے پروگرام میں وہ طاقتور لوگوں کو بے نقاب کرتا ہے. اس کے پیچھے نواز شریف اور شہباز شریف ہے. یہ کیونکہ وہ ان کی کرپشن, ان کی اثاثے اپنے ٹی وی پروگرام پہ لے کے آتا ہے, یہ بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے اس کا منہ بند کرنے کے لیے. انہوں نے ساتھ استعمال کیا آئی بی کو. آئی بی ان کے ساتھ مدد کر رہی ہے مبشر لقمان کے خلاف.
जाने से पहले इंतहाई माजरत के साथ थोड़ी सी तकलीफ उठाएं, सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के इस सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइंदा तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।